چھوٹی چودرائن پارٹ نمبر 16۔ کمرے میں داخل ہونے والی ہستی اور کوئی نہیں، اس گھر کی جوان سالہ ملازمہ پینو تھی، جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ایک جگ اور 2 گلاس تھے جس میں کوئی جوس تھا، شاید جس کے بارے میں ابھی رافیل کو کوئی خاص علم نہیں تھا۔ رافیل چارپائی پر لیٹ گیا اور اندر کے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھتیجا اپنے چاچا کی بیوی سے ایسا کر سکتا ہے۔ گاؤں میں 1-2 واقعات اس نے سنے تھے کہ دیور اور بھابھی کے آپس میں غلط تعلقات ہیں، مگر یہ اس کے لیے نئی بات تھی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ پھر پینو کی طرف ذہن آ گیا کہ وہ کمرے میں ایسے آرام سے آئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ دونوں ننگی حالت میں تھے، مگر وہ پرسکون تھی اور اس کے چہرے پر حیرانگی کی طرح برابر بھی تاثرات نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ سب پہلے سے چل رہا ہے۔ پینو کے لیے نئی بات نہیں تھی، اس کے نوخیز ذہن میں طرح طرح کے خیالات اٹھ رہے تھے۔ جہاں مہرو بیگم کے ننگے جسم کے دیدار سے اسے خوشی ہوئی تھی، وہیں اس کے نہال کے ساتھ تعلقات نے اس کو عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جسے اپنا حق سمجھ رہا تھا مہرو بیگم پر، اور کسی نے اس کا جیسے حق چھین لیا ہو، چونکہ وہ اس وقت لڑکپن اور جوانی کی سرحد پر تھا۔ اس طرح کے خیالات اسے بے چین کر رہے تھے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ گاؤں میں تو وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی، مگر یہاں وہ ایک سکن ٹائٹ شرٹ اور نیچے ٹائٹس پہنے ہوئے تھی، اور اسی وجہ سے اس کے تمام جسمانی نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ اس کے اس لباس میں رافیل نے اس کے سینے کی طرف دیکھا تو وہ 2 سنترے جیسے ابھار تھے جو کہ بنے ہوئے تھے۔ چندا بالکل انگلش فلم میں محو ہو چکی تھی۔ رافیل اس کے جسمانی نشیب و فراز میں محو ہو چکا تھا۔ رافیل کی نظر اس کی رانوں پر آئی تو ٹائٹس میں اس کی بھری رانیں بالکل واضح نظر آ رہی تھیں۔ رافیل کو یہ نظارہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر میں چندا کے چہرے پر آ کر رک گئی۔ کہیں اس کا بہت خوبصورت معصومیت بھرا چہرہ تھا۔ اسی دوران چندا کو آواز دی مہرو بیگم نے۔ وہ جی مما کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ رافیل نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ملتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کولے اور اس کو اچھے لگ رہے تھے۔ رافیل کا دل چاہ رہا تھا کہ چندا اس کے پاس بیٹھی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ کوٹھی میں ہلچل تھی، ہر کوئی جاگ رہا تھا، کیونکہ لاہور شہر کی راتیں عموماً جاگتے اور دن سوتے ہیں والی بات ہے۔ رافیل کو نیند بہت آ رہی تھی۔ سب جاگ رہے تھے، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا بھی سب نے لیٹ کھایا۔ وہ لاؤنج میں قالین پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہا۔ پھر وہاں سے اٹھا تو مہرو بیگم نے پوچھا، رافیل کدھر جا رہے ہو؟ رافیل نے کہا، بی بی نیند آ رہی ہے، سونے جا رہا ہوں۔ مہرو بیگم ہنستے ہوئے، اچھا جاؤ، ابھی نئے آئے ہو گاؤں سے، وہاں سب جلدی سونے کے عادی ہیں، کچھ دن بعد تم بھی ادھر کے عادی ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، صبح تم نے میرے ساتھ مارکیٹ جانا ہے، تمہارے لیے کپڑے لینے ہیں۔ رافیل نے کہا، ٹھیک ہے بی بی جی۔ وہ کوارٹر پر آ گیا۔ لائٹس جل رہی تھی، مگر پینو وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کو پانی پینے زیادہ کی وجہ سے اسے پیشاب کا زور آیا، اس وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے کمرے کی لائٹ بند تھی، مگر پینو اور خالد والے کمرے کی مدھم سی لائٹ جل رہی تھی، اور دونوں کمروں کے درمیان والے دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اس میں سے ہلکی ہلکی سی روشنی رافیل والے کمرے میں آ رہی تھی۔ رافیل چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نیم اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ اب اس کو کمرے میں نظر آنے لگ گیا تھا۔ وہ آرام سے اٹھا تو دروازے سے باہر نکل کر باتھ روم گیا، پیشاب کر کے واپس کمرے میں آیا۔ اب اس کی آنکھیں نیم اندھیرے والے کمرے میں ہی دیکھ پا رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس نے پینو کے کمرے سے کچھ کٹ پٹ کی آواز سنی۔ وہ اسی طرح آرام سے چلتا ہوا پینو کے کمرے کے دروازے کی طرف آیا۔ تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے اندر کی طرف دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا۔ پینو بالکل ننگی تھی اور بیڈ پر ٹانگیں پھیلا کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر مردانہ جسم چڑھا ہوا تھا جو کہ زوردار انداز میں اس کا کام کر رہا تھا۔ رافیل کے لیے پینو کو ننگا دیکھنا وہ بھی آج کے ہی دن سرپرائز تھا، کیونکہ صبح اس نے نہال کو مہرو بیگم کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اور اسی وقت پینو بھی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مطلب وہ ساری صورتحال اس کے لیے نئی نہیں تھی، اب کوئی اس کا کام کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں رافیل یہی سمجھا کہ پینو کا شوہر خالد ہے۔ پینو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
اب رافیل کو اس کی ببلی کی بناوٹ نظر آ رہی تھی کیونکہ پینو کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ پینو نہال کے ببلو کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ لذت سے دونوں کی آہ نکل گئی۔ پینو نے آگے جھک کر اپنے جسم کو اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا۔ پینو بولی، نہال کیا کر رہے ہو؟ آرام سے نہیں کر سکتے؟ مجھے درد ہوتی ہے ادھر۔ نہال، اچھا اب آرام سے کروں گا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں پستان دبانے شروع کر دیے جو نہال کی ہتھیلی میں نہیں آ رہے تھے۔ رافیل جھک کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش نہال کی جگہ وہ ہوتا۔ اسی بے دھیانی میں دروازے پر اس کا سر لگ گیا۔ ہلکا سا دروازہ ہلا تو پینو کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا۔ اس نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا تو رافیل ڈر گیا۔ اس کا سانس خشک ہو گیا کیونکہ اس مدھم روشنی میں پینو نے رافیل کو دیکھ لیا تھا۔